بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، حضرات صحابہ اور صحابیات کی زندگی کے جو حالات ہیں اور جو ان کے واقعات ہیں، یہ اس امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے. ان مبارک لوگوں کی زندگیوں کے حالات کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو بنانا ہے. یہ وہ مبارک زندگیاں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر قرآن پاک میں اس کی تعریف بیان فرمائی. تو سلسلہ وار وہی مضمون ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صحابہ کی جماعت میں ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہے، شاید کہ امت میں کوئی شخص ایسا ہو جو ان کو نہ جانتا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرا نام عبد الشمس ہے. آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا نام عبد الرحمن ہے. حضرت ابو ہریرہ کو یہ نام بہت پسند آیا، لیکن ان کی کنیت ابو ہریرہ وہ اس لیے مشہور ہوئی اور ان کے نام پر نام سے زیادہ ان کی کنیت مشہور ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس ایک بلی تھی، اس سے وہ کھیلا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی محبت سے، پیار سے ابا ابو ہریرہ کہہ کے پکارتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے ان کو خطاب فرماتے تھے تو ان کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ لوگوں سے کہتے تھے کہ تم مجھے ابو ہریرہ کہہ کے پکارو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی نام سے پکارتے تھے. نام تو ان کا عبد الرحمن تھا، لیکن ان کا نک نیم جو تھا وہ ابو ہریرہ تھا. حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5374 روایتیں انہوں نے حدیثیں روایت فرمائی ہیں. 5374 روایتیں ہیں. حالانکہ آخری وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے 9 ہجری میں. 3 سال سے بھی مختصر عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ملا. سوچیں کہ اس 3 سال کے مختصر سے عرصے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا کہ حضرات صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے
اور اللہ کے دین کے لیے فارغ کر دیا تھا۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ صفہ میں پڑے رہتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جہاں پہ کچھ صحابہ جن کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں، بس اللہ کے دین کی نسبت پر وہاں پڑے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صفہ میں پڑے رہتے تھے 3 سال، ایسی مشقت کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں غریب تھا، غلام تھا، بسرا بنت غزوان کی غلامی میں زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت عطا فرمائی اور فرماتے ہیں یہ ایسی نعمت ہے کہ جو میری مرادوں تک پہنچانے والی ہے۔ اس اللہ کے دین نے میری ساری مرادیں پوری کر دی۔ ایک مرتبہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے تسلی دی، فرمایا یہ کھجوریں لو، ایک چھوٹی سی تھیلی کھجوروں کی میرے حوالے کی، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ کھاتے رہو، کھلاتے رہو، دیکھنا مت، گننا مت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مگر وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی گزر گیا، میں اس میں سے کھاتا رہا، کھلاتا رہا، کھجوریں، بس اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں دے دی۔ یہ برکت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت اپنے شاگردوں سے کہتے تھے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، جب ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس موقع پر وہ تھیلی مجھ سے کھو گئی۔ یہ نہیں کہ کھجوریں ختم ہو گئی۔ سننے والے شاگردوں نے تعجب سے پوچھا کہ ایسا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑی تعجب کی بات بتاؤں، جس عورت کی غلامی میں میں زندگی گزار رہا تھا اس نے خط لکھا۔ جس وقت میں گورنر بنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ جو دین ہمیں عطا فرمایا یہ نوازنے کے لیے ہے، یہ محروم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس عورت نے خط لکھا کہ ابو ہریرہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، چنانچہ میں نے اس سے نکاح کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی جب جوان ہوئی تو مجھے داماد کی فکر ہوئی، میں نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سعید ابن مسیب جیسا داماد عطا فرمایا۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ 20 سال ایسے ان پر گزرے کہ کبھی کسی مصلی کی پیٹھ نہیں دیکھی مسجد میں۔ انہوں نے اذان سے پہلے مسجد میں پہلی صف میں 5 نمازوں کے لیے آتے تھے۔ یہ برکتیں ہیں دین کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے، لیکن پہلا دور کیسا گزرا؟ پہلا دور مشقت کا گزرا، قربانی کا گزرا، مجاہدے کا گزرا۔ پہلا دور فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں منبر اور محراب کے درمیان بے ہوش پڑا رہتا تھا، لوگ مرگی کی بیماری سمجھ کر میرے پیروں سے مجھے رونتے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ بیماری نہیں تھی، وہ بھوک تھی۔ یہ پہلا دور ہے، لیکن جب حالات درست ہوئے، اللہ اکبر، جب حالات بنے تو کہتے ہیں کہ نشأت یمینا ہاجرت مسکینا وکنت اجیرا، میری پرورش یتیمی کی حالت میں ہوئی ہے اور میں مسکینی کی حالت میں قبیلے دوس سے ہجرت کر کے مدینہ آیا، اور میں ایک عورت کا غلام تھا
روز کے ایک وقت کے کھانے کے لیے میں اس کے پاس مزدوری کیا کرتا تھا. پھر آگے کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وصیر ابا ہریرہ اماما. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے سے سارے حالات میرے درست کر دیے. وصیر ابا ہریرہ اماما، اور آج اللہ نے ابو ہریرہ کو مقتدا پیشوا بنا دیا، دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی. تو دوستو اللہ کا دین نوازنے کے لیے آیا ہے. یہ اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں سے کو کہتے تھے اللہ کا دین محروم کرنے کے لیے نہیں آیا. اپنی زندگی کے حالات بتاتے تھے کہ مسجد نبوی میں ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے، لیکن اللہ کے دین کو سیکھنا، علم حاصل کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے چمٹا رہنا، یہ میری زندگی کا مقصد تھا. 3 سال مشقت کے، مجاہدے کے گزرے ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں ایسا علم عطا فرمایا کہ صحابہ اکرام کی جماعت میں سب سے بڑے اونچے درجے میں امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے امام اور امیر ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ان الفاظ میں ادا کرتے تھے. الحمدللہ الذی ہدی ابا ہریرہ للاسلام. میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، اللہ نے ابو ہریرہ کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی. الحمدللہ الذی علم ابا ہریرہ القرآن. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ابو ہریرہ کو قرآن پاک سکھایا. الحمدللہ الذی من علی ابی ہریرہ بصحبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے ابو ہریرہ پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائی. آخری دور میں اسلام قبول کیا، اور 3 سال سے کم عرصے میں اللہ پاک نے ایسا نوازا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. محنت تھی، مجاہدہ تھا، قربانیاں تھی، لیکن پھر آگے حالات کیسے درست ہوئے؟ اللہ اکبر. حدیث میں سب سے اونچا درجہ. فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ کمزور ہے، جو پڑھتا ہوں یاد رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں. حافظہ کمزور ہونے کی وجہ بھی بتائی ہے. سب سے بڑی وجہ آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے استاد سے میں نے درخواست کی کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، میں جو بھی پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو میرے استاد نے کہا دیکھو اس کا ایک ہی حل ہے، اس کی ایک تدبیر ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اس لیے کہ اللہ کا علم نور ہے اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں ملتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حدیثیں یاد نہیں رہتی. آپ نے فرمایا ابسط رداءک، چادر جو ہے تمہاری وہ نکالو اور اس کو پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو نکالا، آپ کے سامنے پھیلا دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے رہے. پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس چادر کو میں نے لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا. فرماتے ہیں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توجہ تھی اور آپ کی یہ برکت تھی کہ میں اس کے بعد کوئی حدیث کوئی چیز نہیں بھولا. خود فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ. حضرات محدثین فرماتے ہیں یہ توجہ ہے، بڑوں کی توجہ میں رہنا، بڑوں کی توجہ، بڑوں کی دعائیں لینا، یہ بڑی خیر لے کر آتی ہے. توجہ کہتے ہیں روحانی قوت کو منتقل کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ پر ایک توجہ ڈالی.
اور حضرت ابو ہریرہ کی بھول ختم ہو گئی، کیفیت ہی بدل گئی، اور اس کے بعد جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ اس کو ایسا یاد رکھتے ہیں کہ ان کی روایتیں اتنی ہیں، یہ حافظے میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، حالانکہ سب سے آخر میں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آخری دور کے مسلمان ہو کر اتنی حدیثیں کیسے یاد رکھتے ہیں۔ مروان کے زمانے میں یہ بات چلی، مروان گورنر تھا، اس نے سوچا کہ چلو امتحان لے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کھانے پر اور بہترین اکرام کیا۔ اکرام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ابو ہریرہ کچھ حدیثیں سنائیے، اور اس نے پردے کے پیچھے کچھ 2-4 لوگوں کو بٹھا دیا تاکہ جو حضرت ابو ہریرہ حدیثیں پڑھتے رہیں اس کو لکھتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں سناتے رہے، پھر مجلس ختم ہوئی، پھر اس کے اگلے سال دوبارہ مجلس قائم کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کھانے کے بعد گزشتہ سال جو حدیثیں آپ نے سنائی تھی وہی حدیثیں دوبارہ سنائیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من وعن وہی حدیثیں ویسے کی ویسے آپ نے سنا دی، اور جب حدیثیں پوری کی پوری سنا دی تو مروان کہتا ہے جزاک اللہ یا ابا ہریرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، تم پر ایک الزام لگا تھا وہ دور ہو گیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حافظے میں برکت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی، اللہم انی اسألک علما لا ینسا، اے اللہ میں آپ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو بھلایا نہ جائے، اور اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے حافظہ عطا فرمایا تھا کہ بس جو سنتے اس کو یاد رکھتے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت فرمانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد تیار فرمائے۔ ان کے علم کی، ان کی برکتوں کے پیچھے ایک برکت ان کی والدہ کی دعائیں بھی تھی۔ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کو ہمیشہ اسلام کی دعوت دیتا تھا، وہ ہمیشہ انکار کرتی تھی۔ ایک دن بہت سخت جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ دیا۔ فرماتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوئی، روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کو آپ اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو وہ جو ہے بہت آپ کے بارے میں بہت سخت کہتی ہیں، آپ میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر کی طرف گیا، دروازے کے پاس کھڑا ہوا تو میری والدہ نے کہا میں غسل کر رہی ہوں، باہر رک جاؤ، انتظار کرو۔ جب وہ غسل سے فارغ ہو گئی تو مجھے بلایا اندر، اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو میری والدہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے اور خوشی سے آنسو نکلنے لگے، الٹے پیر دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری ہو، مبارک ہو، قد استجاب دعوتک، آپ کی دعا کو اللہ نے سن لیا اور اللہ نے ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی توفیق دے دی۔ اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے، میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کی مغفرت فرما۔ پھر تیسری بات فرمائی، اے اللہ جو ابو ہریرہ کی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔
حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث سنو تو ہم میں سے ہر ایک حضرت ابو ہریرہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی دعا ہمیں ملے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک درخواست ہے، میرے لیے دعا فرمائیں، دنیا میں جتنے بھی ایمان والے مرد اور عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں میری محبت پیدا کر دے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرما دی، اور اسی کا اثر دیکھیں، آج ابو ہریرہ کا نام آتا ہے تو ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ۔ والدہ کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوتا تھا ان کا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے، ایک عمل ہمیں سیکھنا ہے، یہ چیز اللہ کرے کہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر اپنے والدین کے لیے یہ خوبی، یہ صفت آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اپنی والدہ کو، کیونکہ ان کے والد کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، تو دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے السلام علیکی یا امتا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم اے میری امی جان، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو اس کے جواب میں کہتی وعلیک السلام یا بنی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی ہو اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو تم پر۔ سلام کرتے، پھر اس کے بعد کہتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، آپ نے مجھے بچپن میں میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ماں اس جواب میں کہتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ کی رحمت ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو میرے بیٹے تم پر، تم نے بڑھاپے میں میرا خیال رکھا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اپنے والدہ کے ساتھ یہ خاص عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا، لیکن اللہ اکبر، جب حدیث پڑھتے، جب حدیث سناتے، اللہ کے علم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تأثر ان کی طبیعت پر، ان کی ذات پر ایسے پڑتا کہ بدن کانپ جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ ایک شخص دور سے سفر کر کے آئے اور آ کر انہوں نے سلام کیا، کہنے لگے آپ ایک حدیث مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا دیں۔ انہوں نے ان کو بٹھایا، جانتے ہو کون سی حدیث سنائی؟ قیامت کے دن 3 شخص ایسے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی افتتاح کریں گے، جہنم سب سے پہلے جہنم میں جن کو داخل کریں گے وہ 3 شخص، وہ حدیث بیان فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث شروع کی تو اس حدیث کی کیفیت ان کی طبیعت پر، ان کے مزاج پر ایسے غالب ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر ہوش آیا، پھر کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں 3 شخصوں کو ڈالا جائے گا، یہ کہہ کر پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر کہنے لگے جانتے ہو 3 شخص کون ہیں؟ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، تیسرا وہ شخص جس نے اپنی جان اللہ کے نام پر لگا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے کہتے دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرات محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے علم دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ علم والا کہے گا اے اللہ، میں نے اس علم کو تیرے بندوں تک پہنچایا تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے ضرور اپنا علم پہنچایا لیکن تیری نیت یہ تھی کہ تجھے واہ واہ ملے، تیری تعریف ملے، تیری
وہ تو تجھے دنیا میں مل چکی، آج جہنم میں جاؤ۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، مال کے ذریعے سے اس نے سخاوت کی، غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، سب پر ضرورتیں پوری کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، میں نے مال دیا، تو نے کیا کیا؟ کہا اے اللہ میں نے مال لگایا تیری نسبت پر، تیری رضا کے لیے، تیرے بندوں کی ضرورتوں پر، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو مال اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ تو سخی کہا جا چکا، دنیا میں تیری واہ واہ ہو چکی، دنیا میں تیری واہ واہ ہو چکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرے اس شخص کو سوچیں جس نے اپنی جان اللہ کی نسبت پر لگا دی۔ جان لگا دینا، شہادت کتنا بڑا عمل ہے۔ جس وقت شہید کا خون زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے نام پر اپنی جان لگا دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ کہہ رہا ہے، تو تعریف چاہتا تھا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بڑے خطرناک بھیڑیے ہیں، بھیڑیے، ایک مال کا حریص، ایک مرتبے کا حریص، ایک مال کا طلبگار، دوسرا عہدے کا طلبگار۔ یہ دو بڑے خطرناک بھیڑیے ہیں جو میری امت کے دین کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا علم عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے تھے تنہائیوں میں، اور ان کے روزانہ کے معمولات میں ایک عمل میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، خود فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ کل یوم 12,000 مرہ، کہتے ہیں کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں روزانہ 12,000 مرتبہ، 12,000 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ سوچیں استغفار، اللہ اکبر، ہم کتنا استغفار کرتے ہیں، حالانکہ کتنی بڑی نعمت ہے استغفار اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اس پر کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ استغفار کی کثرت سے، اس کی برکت سے عمل صالحہ کی توفیق اللہ عطا فرماتے ہیں، نمازوں کی، تلاوت کی، اعمال کی، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے جو توفیق چھین لی جاتی ہے وہ اعمال، وہ استغفار کی برکت سے، اللہ استغفار کی برکت سے آدمی کا غصہ قابو میں رہتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا استغفار کی برکت سے، اس کی کثرت سے آدمی کا علم کھلتا ہے۔ بہت اونچا عمل ہے استغفار۔ یہ نہیں ہے کہ استغفار وہ آدمی کرے جو گناہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نیکیاں کرنے کے بعد، تہجد کے بعد وہ استغفار کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ مہینہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا ہے، یہ مہینہ اللہ سے معافی مانگنے کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود روزانہ 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے ایک ایک مجلس میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، میں نے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی، میری زبان بہت تیز چلتی ہے، میرے گھر والوں پر مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ زبان کی تیزی مجھے جہنم میں داخل نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا حذیفہ ایک عمل تجھے بتاؤں، استغفار کرتے رہنا، استغفار سے کبھی غافل مت رہنا، استغفار کی برکت سے تیری زبان میں نرمی آئے گی۔ اسی لیے اللہ سے معافی مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ کل یوم، روزانہ میں کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ؟ نہیں، 12,000 مرہ، 12,000 مرتبہ استغفار۔ اور یہ 12,000 مرتبہ استغفار کرنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ عَلَىٰ قَدْرِ دَيْنِي، وَذَلِكَ عَلَىٰ قَدْرِ دَيْنِي۔ سبحان اللہ، یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ہے۔ یہ استغفار میں اس لیے اتنا کر رہا ہوں، یہ میرے قرض کے برابر ہے،
یہ میرا قرض کے برابر ہے، جتنا قرض ہے اتنا ہے۔ یہاں قرض سے کیا مراد؟ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ گناہ، میرے گناہ اتنے ہیں، میرے گناہوں کے بقدر یہ استغفار ہے۔ علم ہے، علم کے ساتھ استغفار ہے، علم کے ساتھ تواضع ہے۔ اللہ اکبر! ایسی تواضع، ایسا گورنر جب بنائے گئے، سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ صبح اٹھے، دل میں خیال آیا کہ واہ واہ ابو ہریرہ، تم تو گورنر بن گئے۔ ہوتا نا بعض مرتبہ کوئی پوزیشن مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا۔ اللہ اکبر! باہر بھاگتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ پکڑ کے بلاتے، میں تمہیں قاضی بنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں فلاں عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گڑ گڑاتے، نہیں نہیں، مجھے ایسی آزمائش میں، مجھے ایسے امتحان میں مت ڈالے۔ ڈرتے تھے، مجھے ایسے امتحان میں مت ڈالے۔ اللہ اکبر! ایک ہے مزاج کے ہمارا کہ ہم عہدوں کے طلبگار ہیں۔ عہدے کا طلبگار تو وہی ہوتا ہے جس کے دل سے آخرت کا خوف نکل جاتا ہے، ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک بات آئی صبح اٹھتے ہوئے، میں ہوں گورنر اس علاقے کا۔ فوراً سمجھ گئے یہ بڑائی، یہ دل کے اندر یہ چیز تو میرے ایمان کو، میری روحانیت کو تباہ کرنے والی اور اللہ کی نظروں میں گرانے والی یہ چیز ہے۔ فوراً کیا کیا؟ بازار گئے، ایک ٹوکرا ہاتھ میں لیا، وہاں کی جو کھجور کی جو بیجیں پڑی ہوئی ہوتی تھی اس کو چننے لگے۔ لوگ جمع ہو گئے، گورنر ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یہ کر لیں۔ فرمایا نہیں، تم جاؤ، جانے دو، تم اپنا کام کرو، یہ میرا کام ہے۔ خود کہتے ہیں وجہ اس کی یہ تھی کہ اس بیماری کا میں علاج کر رہا تھا کہ میرے دل میں بڑائی پیدا ہو گئی۔ ایسے عجیب عجیب لوگ گزرے ہیں جو قرآن پاک جو صفات ہمارے اندر تواضع کے، بندگی کے پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ صفات یہ مجسمہ ان کی زندگی میں، ان کی زندگی کے اندر نمونے کے طور پر اللہ نے جمع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مبارک زندگیوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو بنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی یہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا، اللہ سے معافی مانگنے کا۔ اللہ تعالی ہماری پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ چلتے پھرتے خوب کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے خوب زبان پر استغفار کی جو ہے کہ تسبیح ہماری زبان پر چڑھ جائے، پتہ نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا استغفار قبول ہو جائے اور ہمیں اس رمضان کی مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ اسی لیے ہم اس کو کثرت سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔